السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے مجھے سننے والوں، بالخصوص جو میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں ان سے میری چھوٹی سی عرضی ہے، جناب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو میرے ساتھ جناب میرا ایک بہت ہی پیارا اسٹوڈنٹ ہے جی، عبداللہ گوہر صاحب، اس نے کوئی ایک دو سوال کرنے ہیں میرے ساتھ، تو پوچھتے ہیں جی عبداللہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عبداللہ بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ عبداللہ بیٹا ماشاءاللہ میں سوال کرتا ہوں لیکن آج آپ نے کہا ہے جی صاحب میں نے آپ سے کوئی سوال کرنے بڑا اہم ہے، تو جی دیکھتے ہیں جی عبداللہ کون سا سوال کرتا ہے۔ صاحب آپ اپنے دائیں ہاتھ پہ واچ کیوں پہنتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ کیوں نہیں پہنتے؟ اچھا پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے ہاتھ پہ پہنتے ہو؟ میں تو اس والے پہ، یعنی کہ بائیں ہاتھ پہ پہنتے ہو۔ چلیں جی میں بتا دیتا ہوں جی ماشاءاللہ۔ اب تو جناب عبداللہ نے ماشاءاللہ سوال کیا ہے کہ صاحب میں اب بائیں ہاتھ پہ واچ پہنتا ہوں، آپ دائیں ہاتھ پہ واچ پہنتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جی ٹھیک ہے عبداللہ بیٹا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، سارے میرے سننے والے بھی دیکھ لیں گے۔ جناب واچ اصل میں یہ دائیں ہاتھ پر میں اس لیے پہنتا ہوں، باقی اس کا بائیں یا دائیں ہاتھ پہ پہننا کوئی ممنوعات نہیں ہے، یہاں کوئی منع نہیں ہے کیا گیا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ پر واچ پہنو، بائیں پر نہ پہنو، یا بائیں پر پہنو دائیں پر نہ پہنو۔ تو میں یہ بتا دیتا ہوں جناب، یعنی کہ باکثرت جب میں نماز پڑھتا تھا تو نماز کے اندر یعنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور یہ تھم، ان کا بائیں ہاتھ کے کلائی کے اوپر ایسے سرکل بنانا ہے اور یہ 3 فنگر ایسے جو ہیں سیدھی کرنی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں نا اس طرح، اور اس کو آپ نے ناف کے اوپر یعنی کہ باندھ لینا ہے۔ تو اس حساب سے یعنی کہ اگر آپ کی واچ جو ہے یعنی کہ گھڑی جو ہے اگر آپ کے بائیں ہاتھ پر لگی ہوگی تو یہ جب یہاں پر لگے گی تو آپ کا یہ سرکل اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جناب گھڑی جو ہے میں عبداللہ بیٹا اپنے دائیں ہاتھ پر باندھتا ہوں، یعنی کہ نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو بھئی جو میرا میسج سن رہے ہیں، چلیں ماشاءاللہ عبداللہ نے بڑی اچھی بات کی ہے، تو عبداللہ کی طرف سے ماشاءاللہ لائک تو بنتے ہیں، ابھی عبداللہ کو لائک کریں، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ تو بالخصوص یعنی کہ ایک اور یہاں پر دیکھ لیں، یہ گھڑی لگا کر نماز پڑھنا، نماز میں گھڑی کا لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ گھڑی ہو یا نہ ہو، آپ وضو کے وقت اتار دیں تو اتارنے کے بعد اگر رکھ دیتے ہو تو پھر گھڑی نہ لگائیں، ٹھیک ہے، اپنی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر گھڑی لگی ہوئی ہے تو پھر میری چھوٹی سی عرضی ہے، آپ کو ریکویسٹ ہے کہ جناب اپنے دائیں ہاتھ پر گھڑی لگائیں تاکہ آپ کی نماز میں دشواری نہ پیدا ہو، آپ کی وہ کراہٹ جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ تو اس لیے جناب آپ نا اپنے دائیں ہاتھ پر گھڑی لگایا کریں، نہ کہ بائیں پر۔ تو اس لیے جناب جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب سے میری ایک چھوٹی سی عرضی ہے کہ جناب آپ نماز پڑھا کریں، گھڑی کا مسئلہ پیچھے رکھ دیں، گھڑی کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ گھڑی لگانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹائم وغیرہ کا پتہ چلتا ہے، کچھ شوقیہ لگاتے ہیں، لگائیں، ہم منع نہیں کرتے ہیں گھڑی لگانے سے، کبھی گھڑی نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، گھڑی لگاؤ لیکن جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھو۔ بالخصوص میں نے اپنی واچ دائیں ہاتھ پر اس لیے لگاتا ہوں کہ میری نماز میں کوئی خلل نہ پیدا ہو، کیونکہ جب اگر یہ بائیں ہاتھ پر لگی ہوگی تو پھر وہ سرکل اور ٹھیک طریقے سے گرفت نہیں ہوتی ہاتھ میں۔ تو اس لیے چلیں آج جو ایک اچھا سا میسیج ہے عبداللہ بھائی وہ بھی انشاءاللہ دے دیتے ہیں۔ آج یہ عبداللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ بالخصوص جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ روزوں کا اہتمام کریں، یعنی کہ اپنے گھر میں سے کوئی صدقہ و خیرات ٹھیک ہے وہ دیں، یعنی کہ اپنے عزیز و اقرب میں جو کوئی ماڑے ہیں ان کو بھی صدقہ و خیرات دیں، ان کے لیے یعنی کہ روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کے لیے راشن دے دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے گا، اور پھر انشاءاللہ یعنی کہ آپ روزوں میں ویسے بھی نیکیاں جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہیں، یعنی کہ اگر ایک نفلی عبادت نفل پڑھتے ہو تو اس کا ثواب فرض کے مطابق ہو جاتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتے ہو تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہو تو اس کا 70 گنا جو ثواب ہے وہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی دوست مجھے سن رہے ہیں جناب، ان کے عزیز و اقرب کوئی بیمار ہیں یا کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو خدا را ان کی مدد کریں۔
چاہے ان کو تھوڑا سا راشن لے کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا راشن ان کے لیے روزوں کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہ تو ثواب تو ویسے ہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ روزہ وہ رکھے گا ثواب اس کو بھی اتنا ملے گا, اور جس نے اس کو روزہ رکھوایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اس لیے جتنے بھی دوست ہیں جناب بالخصوص روزوں کے حوالے سے, کیونکہ یہ آج 5 رمضان المبارک ہے, تو آپ جناب بالخصوص غریبوں کی مدد کریں, اپنے عزیز و اقرب میں دیکھیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی مدد کریں. تو پھر انشاءاللہ عبداللہ سے اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جی عبداللہ بیٹا اس کو کوئی سوال کرتے ہیں. اچھا عبداللہ بیٹا آپ نے ماشاءاللہ پیپر دے رہے ہو, کیسے پیپر ہو رہے ہیں؟ اچھے ہو رہے ہیں, تیاری وغیرہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ چلیں عبداللہ کی ابھی طبیعت جناب ناساز ہے, تو آپ دعا فرمائیں, اس کو فلو وغیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. جو مجھے دیکھ رہے ہیں جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں میری ہر آنے والی ویڈیو تاکہ آپ کو پہنچ سکیں اچھی ویڈیو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ذریعہ نجات بنائے, اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.